آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز کوثر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مسز کوثر چینل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو تعمیر کی تھی وہ صرف دیواروں پر مشتمل تھی، اوپر چھت نہیں تھی۔ دیواریں بھی صرف انسانی قد کے برابر اونچی تھیں۔ ایک دروازہ تھا جس کے کوئی کواڑ نہیں تھے، کواڑ یعنی کہ اس کے پٹ نہیں تھے، نہ ایک پٹ تھا نہ دو پٹ تھے، جس طریقے سے ابھی دروازے کو بند کیا گیا ہے کواڑ لگا کر، پٹ لگا کر، اس طریقے کی کوئی دروازہ یا کواڑ نہیں تھا۔ قریش کے زمانے میں خانہ کعبہ کا دروازہ مضبوط اور بلند رکھا گیا اور تالا ڈال دیا گیا۔ عمدہ لکڑی کی چھت ڈالی گئی جو 6 ستونوں پر کھڑی تھی۔ تعمیر کا یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کا ہے۔ اس زمانے میں کفار مکہ نے کعبے کے اندر بہت سے بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے مبارک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو ان بتوں سے پاک کیا۔ پہلے خانہ کعبہ پر غلاف نہیں چڑھایا جاتا تھا۔ اسلام سے 700 قبل یعنی یمن کے اسلام سے 700 سال قبل یمن کے بادشاہ طبع نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ یہ غلاف سرخ لکیردار یمنی کپڑے سے بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد تقریباً ہر سال قریش مکہ عاشورہ کے دن غلاف چڑھاتے رہے۔ قریش مکہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو اس وقت بھی غلاف چڑھایا گیا۔ فتح مکہ کے روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا بنا ہوا سیاہ رنگ کا غلاف چڑھایا۔ بعد میں آنے والے کئی حکمران بڑے اہتمام سے غلاف کعبہ تیار کراتے رہے۔ سلطان محمود غزنوی نے بھی ایک زرد رنگ کا غلاف چڑھایا تھا۔ 1928 میں برصغیر کے مشہور عالم دین مولانا سید داؤد غزنوی نے بھی غلاف تیار کر کے بھیجا۔ 1962 میں غلاف کعبہ کی تیاری کا مبارک کام پاکستان کے حصے میں آیا۔ 1962 غلاف کعبہ کی تیاری میں 700 کلو گرام خالص ریشم استعمال ہوتا ہے۔ غلاف کا سیاہ کپڑا 1 گز چوڑے 50 تھانوں سے 650 میٹر لمبائی میں تیار ہوتا ہے۔ اندرونی حصے میں سفید موٹے موٹے کپڑے کا استر لگایا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کی لمبائی 7.5 میٹر اور چوڑائی 4 میٹر ہوتی ہے۔ سنہری طلائی پٹیوں، طلائی یعنی کہ سونے کی پٹیوں سے 16 قطعات تیار کی جاتی ہیں جن پر آیتیں قرآنی لکھی ہوتی ہیں۔ حج کے دنوں میں خانہ کعبہ کو غسل دے کر نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ میں 1 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب عام مسجدوں میں 1,00,000 مرتبہ نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ کے اس گھر میں دنیا کے کونے کونے سے مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد دعا کی تھی کہ اے اللہ اس آبودیہ شہر کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما اور اسے امن و سلامتی کا شہر بنا دیں۔ آپ کی یہ دعا یقیناً پوری ہوئی اور آج مکہ معظمہ میں دنیا کی ہر نعمت اور ہر قسم کا پھل ہر وقت اور وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ شکریہ، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔